محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا انتہائی فضل و احسان ہوا جس نے اس سعادت افروز محفل پاک میں اس نور نواز محفل پاک میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو ہمارے لیے توشائے آخرت بنائے۔ جس محبت کے ساتھ اہل خانہ نے عزت مآب جناب محترم طارق محمود صاحب، بھائی سفیان طارق صاحب، فیضان طارق صاحب نے اس محفل پاک کا انتظام و انصرام کیا ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حسن نیت سے بڑھ کر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکتیں اہل خانہ کو سارا سال ہی عطا فرمائے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے خصائص مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، 571 عیسوی عام الفیل 12 ربیع الاول کی صبح جبل ابو قبیس کے دامن میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مخدومہ کونین جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کی گود میں کسی عام بچے کی ولادت نہیں ہوئی، مقصود کائنات دنیا میں آئے۔ محبت سے کہیے گا سبحان اللہ۔ 571 عیسوی عام الفیل 12 ربیع الاول کی صبح مخدومہ کونین کی گود میں کسی عام بچے کی ولادت نہیں ہوئی، مقصود کائنات اس دنیا میں آئے۔ آنے کو تو بڑی بڑی شانوں والے رسول آئے، اولو العزم رسول، بڑی بڑی شانوں کے حامل انبیاء اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، لیکن جو شان، جو عظمت، جو رفت، جو کمال، جو اوصاف اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو عطا فرمائے ہیں، اس شان سے کوئی اور نبی بھی دنیا میں نہیں آیا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا کو اتنے اوصاف عطا کیے ہیں، اتنے کمالات عطا کیے ہیں، اتنی خوبیاں عطا کی ہیں، اگر کوئی ان خوبیوں کو گننا شروع کر دے، گنتی ختم ہو جائے گی، پر حضور کی شانیں ختم، اعداد ختم ہو جائیں گے، پر حضور کے کمالات ختم۔ یہ میرا ہی عقیدہ نہیں، قرآن اس کی ترجمانی یوں کر رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے بے حسابی عطا کیا، جو کچھ بھی عطا کیا ہے بے حسابی عطا کیا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسول،
امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشا امام احمد رضا فاضل بریلی نور اللہ مرقدہ، آپ نے حضور کی اس شان لامتناہی کا جب تذکرہ کیا تو قلم اٹھایا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلہ زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا۔ اور اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی امام حسن رضا فاضل بریلی، انہوں نے جب اس شان لامتناہی کا تذکرہ کیا تو آپ پکار اٹھے، توصیف تیری بحر تحیل سے پرے ہے، تمہید تیری نقطہ لولا کا لمحہ ہے، واللیل تیری زلف معمبر کا وظیفہ، والشمس تیرے عارض تاباں کی ثنا ہے، اور یہ لکھ کے قلم تیری قسم ٹوٹ گئے، لفظوں کے ہاتھے سے تیری ذات ورا ہے۔ کائنات کی زبانوں کے لفظ تو ختم ہو سکتی ہیں، ہمارے آقا کی شان ختم، ہمارے آقا کے اوصاف ختم، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں مقام رسول بیان کرتے ہوئے حد سے نہ بڑھو، ہم انہیں کہتے ہیں مقام رسول کی حد تم بتا دو، ہم حد سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ پر ایمان سے بتائے کائنات میں ہے کوئی جو مقام رسول کی حد بیان کر سکے؟ مخلوق میں کسی کی ہے جرت مقام رسول کی حد بیان کر سکے؟ وہ خدائے ذوالمجد والکرم، وہ اپنے حبیب کی حد جانتا ہے، پر اس رب نے بھی جب حبیب کی حد بیان کی فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا کہہ کے بتا دیا میرے مصطفیٰ کے مقام کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ خدا جانے جلوائے جانا کہاں سے کہاں تک ہے، وہی تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ خدا جانے جلوائے جانا کہاں سے کہاں تک ہے، وہی تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی۔ آپ دنیا کے سارے علوم پڑھ لیں، جس طرح ایک مثال ہے نا، گز لے کے جیسے آسمان نہیں ماپا جا سکتا، گز لے کے آسمان نہیں ماپا جا سکتا، اسی طرح علم لے کے مقام مصطفیٰ کو بھی ماپا۔ آپ دنیا کے سارے علوم پڑھ لیں، علم صرف پڑھ لیں، علم نحو پڑھ لیں، علم بلاغت پڑھ لیں، علم معانی پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، اصول تفسیر پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، اصول حدیث پڑھ لیں، فقہ پڑھ لیں، اصول فقہ پڑھ لیں، علم معانی پڑھ لیں، علم بلاغت پڑھ لیں، کائنات کے سارے علوم گھوٹ کے پی جائیں، یہ سارے علوم مصطفیٰ کے مقام کے آسمان کے سامنے ایک گز کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ خدا جانے جلوائے جانا کہاں سے کہاں تک ہے، وہی تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر اقبال نے یہاں پر ایک بات لکھی، کہتے ہیں عقل قربان کن در پیش مصطفیٰ۔ اقبال کہتے ہیں دنیا کی جس محفل میں بھی جاؤ عقل ساتھ لے کے جاؤ، بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ عقل لے کے نہ آؤ عشق لے کے آؤ۔ دنیا کی جس بارگاہ میں جاؤ، جس محفل میں جاؤ، عقل ساتھ لے کے جاؤ، بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ عقل لے کے نہ آؤ عشق لے کے آؤ۔ اقبال امت کو پیغام کیا دینا چاہتی ہو؟ قلندر لاہوری پکار اٹھے عقل قربان کن در پیش مصطفیٰ۔ اقبال کہتے ہیں اس بارگاہ میں جو عقل لے کے آیا
وہ ابو جال بن گیا، جو عشق لے کے آیا وہ صدیق اکبر بن گیا۔ اس بارگاہ میں جو عقل کا پیمانہ لے کے آیا وہ ابو لہب بن گیا، جو عشق لے کے آیا وہ حیدر کرار بن گیا۔ جو عقل کا پیمانہ لے کے آیا وہ امیہ بن خلف بن گیا، جو عشق لے کے آیا وہ بلال حبشی بن گیا۔ جو عقل لے کے آیا وہ شیطان تاثیر بن گیا، جو عشق لے کے آیا وہ غازی ملک ممتاز بن گیا۔ عقل قربان کن در پیش مصطفیٰ، اقبال نے پیغام دیا اس بارگاہ میں آؤ، عقل کے پیمانے لے کے نہیں عشق لے کے آؤ۔ اور شیخ سعدی نے جب اس شان لامتناہی کا تذکرہ کیا تو آپ پکار اٹھے بالغ العلا بکمالہ، بالغ العلا بکمالہ، حضور آپ کمال کی بلندیوں تک پہنچے۔ اور پیر وارث شاہ پکار اٹھے جتھے وہم گمان دی جا نہیں، اتھو لنگ میری سرکار گئے۔ فرماتے ہیں جہاں وہم نہیں پہنچتا، گمان نہیں پہنچتا، اس سے بھی آگے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ جتھے وہم گمان دی جا نہیں، اتھو لنگ میری سرکار گئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا کو جو خصائص، جو شانیں، جو عظمتیں عطا کی ہیں، اس شان سے کوئی اور نبی بھی دنیا میں نہیں آیا۔ ان خصائص سے مصطفیٰ کریم میں سے ایک خصوصیت بے مثل شان سماعت، اس پر گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھے بھائی سفیان صاحب نے کہا منفرد سا عنوان ہو، تو میں نے منفرد سا عنوان چنا حضور کے خصائص میں سے بے مثل شان سماعت، حضور کا سننا۔ لفظ النبی کے بہت سے معنی علماء لغت نے بیان کیے ہیں۔ ان معنی میں سے لفظ النبی کا ایک معنی ہے السامع، وہ سننے والا۔ کیا سننے والا؟ نبی وہ ہوتا ہے جو باریک سے باریک آواز بھی سن لیتا ہے۔ السامع لصوت الخفی، لفظ النبی کا ایک معنی علماء لغت نے بیان کیا ہے السامع لصوت الخفی، نبی اسے کہتے ہیں جو ہلکی سے ہلکی، باریک سے باریک آواز بھی سن لے۔ آئیں لفظ النبی کے اس معنی پر قرآن کی توضیح۔ میں نے سورہ نمل کی آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ کا تذکرہ کیا، توجہ ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، بڑی شان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنات پہ بادشاہی عطا کی، انسانوں پہ بادشاہی عطا کی، ہواؤں پہ، فضاؤں پہ بادشاہی عطا کی، پانی پہ بادشاہی عطا فرمائی۔ بڑی شان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ آپ سفر فرما رہے ہیں، لشکر ساتھ ہے، ایک وادی کے قریب سے گزرے، جنگل کے قریب ابھی پہنچے، اور جنگل اس وقت آپ سے 3 میل کی مسافت دور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک جنگل قریب آیا، اور جنگل کی مسافت آپ سے اس وقت تھی 3 میل۔ کتنی؟ 3 میل۔ اس جنگل میں ایک وادی تھی، وادی نمل، چمٹیوں کی وادی۔ اس میں چمٹیاں بکثرت تھیں۔ ان چمٹیوں میں سے ایک چمٹی نے اپنی ساتھی چمٹی سے کلام کیا، اللہ نے اس کلام کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے قالت نملۃ، ان چمٹیوں میں سے ایک چمٹی نے کلام کیا،
کلام کیا تھا؟ یا ایھا النمل، اے چمٹیو، ادخلوا مساکنکم، جلدی جلدی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو جناب سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر ہمیں بے خیالی میں کچل نہ ڈال دے۔ چمٹی نے اپنی ساتھی چمٹیوں سے کلام کیا ہے کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر ہمیں بے خیالی میں کچل نہ ڈالے۔ قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چمٹی کے کلام کو 3 میل دور سے سن لیا، 3 میل دور سے سنا۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، اللہ کے نبی اس چمٹی کا کلام سن کے مسکرا پڑے۔ کتنی میل دور سے سنا ہے؟ 3 میل دور۔ آج سائنس کی بڑی جدت ہے، سائنس نے بڑی ترقی کر لی، چاہے میڈیکل سائنس ہو یا دوسرے اس کے شعبہ جات ہوں، سائنس بڑی ترقی میں ہے، لیکن آج تک ابھی تک سائنس کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کر سکی جس سے چمٹی کی آواز کو سنا جا سکے۔ آپ چمٹی کو اٹھائیں، ہاتھ پہ رکھیں، اس کی آواز سن سکتے۔ آپ چمٹی کو اٹھائیں، کان کے اندر رکھ لیں، اس کی آواز کو سن سکتے۔ 3 میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چمٹی کی آواز کو سنا بھی ہے، اس کے کلام کو سمجھا بھی ہے۔ یہ شان نبوت ہے، محبت سے کہیے گا سبحان اللہ۔ یہ شان نبوت ہے کہ 3 میل دور چمٹی کی آواز سنی بھی ہے، اس کے کلام کو سمجھا بھی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا نا فتبسم ضاحکا من قولہا، اللہ کے نبی اس چمٹی کے اس کلام پہ مسکرا پڑے۔ یہ شان نبوت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر کرتے کرتے قریب آئے، اس وادی میں پہنچے، اب بکثرت چمٹیاں تھیں۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور اس چمٹی کو اٹھا کے اپنی ہتھیلی پہ رکھا جس چمٹی نے کلام کیا تھا۔ یہ نگاہ نبوت ہے، سماعت نبوت۔ 3 میل دور سے چمٹی کی آواز کو سنا بھی ہے، کلام کو سمجھا بھی ہے۔ قریب آئے، بکثرت چمٹیاں موجود ہیں، لیکن آپ نے اس چمٹی کو اٹھایا ہے جس چمٹی نے کلام کیا ہے۔ یہ نگاہ نبوت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس سے کلام کیا۔ بعد شارحین نے لکھا کلام کی ابتدا کیا تھی۔ آپ نے اس چمٹی کو اٹھا کے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا اور فرمایا اے حقیر سی مخلوق، اے حقیر سی مخلوق۔ ابھی آپ نے اتنا ہی فرمایا تھا نا، آگے سے اس چمٹی نے بھی کلام کیا۔ اس نے کہا جناب پیغمبر میں حقیر نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا حقیر کیوں نہیں ہو؟ اپنا وجود دیکھا ہے، زمین پہ رینگ رہی ہو، حقیر ہی تو ہو۔ کہنے لگی میں پہلے حقیر تھی، اب نہیں ہوں۔ جناب سلیمان نے پوچھا اب کیوں نہیں؟ کہتی ہے زمین پہ رینگ رہی تھی، حقیر تھی، اب تو دستے نبوت کو چوم رہی ہوں۔ میں زمین پہ رینگ رہی تھی، حقیر تھی، اب میں عام نہیں رہی، اب میں خاص بن گئی ہوں۔ اب میرے وجود کا تعلق نبی کے وجود کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اب میں عام نہیں رہی، اب میں خاص بن گئی ہوں۔ زمین پہ رینگ رہی تھی، حقیر تھی، اب تو دستے نبوت کو چوم رہی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور اس چمٹی کے کلام کو سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اور اس کی ری ایکشن میں فتبسم ضاحکا من قولہا کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔
ذرا ایک لمحے کا توقف تو کریں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام درجہ نبوت میں اللہ کے محب نبی ہیں. توجہ ہے، درجہ نبوت میں اللہ کے محب نبی ہیں. جناب سلیمان کون ہے؟ درجہ نبوت میں اللہ کے طالب نبی ہیں. جناب سلیمان کون ہیں؟ جو معراج کی رات میرے آقا کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے تھے. میں سوچتا ہوں درجہ نبوت میں اگر محب کا یہ مقام ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا مقام عطا کیا ہو. درجہ نبوت میں اگر طالب نبی کا یہ مقام ہے، اللہ نے مطلوب نبی کو کتنی شانوں سے نوازا ہوگا. درجہ نبوت میں محب اور محب وہ جو معراج کی رات میرے آقا کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے تھے. اگر مقتدی کا یہ مقام ہے، اللہ نے امام کو کتنی شانوں سے نوازا ہو. بے مثل شان سماعت. اگر محب نبی کا یہ مقام ہے، 3 میل دور سے چمٹی کی آواز کو سن بھی رہے ہیں، کلام کو سمجھ بھی رہے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ نے محبوب نبی کو کتنی شانوں سے نوازا ہوگا. بات طوالت اختیار کر جائے گی. عقیدہ اہل سنت بیان کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. عقیدہ اہل سنت ہے حضور کی سماعت کے بارے میں اللہ نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی ساری وسعتوں کو سمیٹ کے مصطفیٰ کے سامنے رکھ دیا ہے. میرے آقا کو جو کہیں سے بھی پکارے، حضور اس کے کلام کو سنتے بھی ہیں، اس کے کلام کو سمجھتے بھی ہیں. کوئی کہیں سے پکارے، واللہ وہ سن لیں گے، امداد کو پہنچیں گے. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے. اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. کوئی کہیں سے حضور کو پکارے، میرے آقا اس کے کلام کو سنتے بھی ہیں، اس کے کلام کو سمجھتے بھی ہیں. یہ شمال و جنوب کی وسعتیں میرے تیرے لیے ہیں. اللہ نے محبوب کے لیے کائنات کی ساری سمتوں کو جو ہے وسعتوں کو سمیٹ کے مصطفیٰ کے سامنے رکھ دیا. اب کسی کے دریچہ خیال میں یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے اللہ بھی ہر جگہ سے سنتا ہے، نبی بھی ہر جگہ سے سنتے ہیں، تو کہیں شرک تو لازم نہیں آ گیا. بشری تقاضوں کے تحت کسی کے دریچہ خیال میں یہ بات آ سکتی ہے. تو یاد رکھے 5 وجوہ کا فرق علماء نے بیان کیا. اللہ بھی سمیع ہے، مصطفیٰ بھی سمیع ہے. رب بھی سنتا ہے، مصطفیٰ بھی سنتا ہے. عقیدے کی بات ہے، اس لیے ذرا توجہ کی ضرورت ہے. 5 وجوہ کا فرق ہے. اللہ اپنی صفت سماعت میں قدیم ہے اور نبی کی صفت سماعت حادث ہے. پہلا فرق، اللہ اپنی صفت سماعت میں قدیم ہے. قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. حادث کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو بعد میں وجود عطا کیا جائے. اللہ جس طرح قدیم ہے نا، خود جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، اسی طرح اس کی صفتیں بھی قدیم ہیں. نبی کی ذات بھی حادث ہے اور نبی کی صفتیں بھی حادث ہیں. پہلا فرق، نبی کی خدا کی صفت سمیع قدیم ہے اور نبی کی صفت سماعت جو ہے وہ حادث ہے. دوسرا فرق، رب اپنی صفت سماعت میں مستقل ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور نبی اپنی صفت سماعت میں رب کے محتاج ہے. نمبر 3، رب کی صفت سماعت ذاتی ہے، نبی کی صفت سماعت رب کی عطا ہے. نمبر 4، رب کی صفت سماعت لامحدود ہے اور نبی کی صفت سماعت وسعتوں کے باوجود محدود ہے. اور 5واں فرق یہ ہے، رب صفت سماعت میں
کان کا محتاج نہیں، وہ سنتا ہے لیکن کان کے ذریعے سے نہیں، وہ اعضاء سے پاک ہے، اور نبی اپنی صفت سماعت میں کان کے محتاج ہے۔ ان 5 وجوہ کا فرق ہے، تو پتہ چلا یہاں شرک لازم نہیں آتا۔ رب کی صفت سماعت ذاتی ہے، نبی کی صفت سماعت رب کی عطا ہے۔ میرے آقا کو کوئی کہیں سے بھی پکارے، حضور اس کی بات کو سنتے بھی ہیں، اس کے کلام کو سمجھتے بھی ہیں۔ ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ، مصطفیٰ کی سماعت پہ، ذرا محبت سے کہہ دیجئے گا مصطفیٰ کی سماعت پہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ، ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ۔ آئیں حدیث مبارکہ سنیں۔ حضرت عباس حضور کے چچا ایک دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھی ہیں، توجہ ہے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، دنیا والوں نے تو آپ کی شانیں دیکھی ہیں، آقا میں آپ کی ایک ایسی شان سے واقف ہوں جو فقط میں ہی جانتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا چچا بیان کرو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر تھی پنگوڑے کی، آپ ابھی پنگوڑے کی عمر میں تھے۔ ایک دن آپ پنگوڑے میں لیٹے تھے، یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ فضا کی طرف بلند تھا، آپ کا ہاتھ جدھر جدھر حرکت کرتا تھا آسمانوں کا چاند بھی ادھر ادھر حرکت کرتا تھا۔ حضرت عباس کا خیال ہوگا یہ اس شان سے میں ہی واقف ہوں، پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا چچا کیا اگلی بات میں خود ہی نہ بتا دوں؟ آپ نہیں سمجھے، اگلی بات میں خود ہی نہ بتا دوں؟ پتہ چلا نبی اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ فرمایا چچا اگلی بات میں خود ہی نہ بیان کر دوں؟ جی یا رسول اللہ، ارشاد فرمائے وہ معاملہ کیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا اس دن جس دن آپ یہ معاملہ بیان کر رہے ہو، میری ردائی ماں نے میرے ہاتھ پہ ایک داغا باندھ دیا تھا کسی رسم کی بنا پہ، وہ داغا میرے ہاتھ پہ سخت بند گیا، قریب تھا کہ میں اس کی شدت سے رو پڑتا کہ آسمانوں کا چاند مجھ سے مخاطب ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ روئیں نہ، مجھے چاند کو اپنا کھلونا بنا لیں۔ یا رسول اللہ آپ روئیں نہ، آپ روئیں نہ، بلکہ مجھے اپنا کھلونا بنا لیں۔ چچا میں چاند سے کھیل رہا تھا، چچا اس سے اگلی بات نہ کروں؟ جی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ فرمایا چچا سنو، انی کنتو حدثہ و یحدثنی، فرمایا چچا اس سے اگلی بات یہ ہے وہ چاند مصطفیٰ سے باتیں کرتا تھا، مصطفیٰ چاند سے باتیں کرتا تھا۔ نوری کا کلام نوری سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا چچا وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں مصطفیٰ چاند سے باتیں کرتا تھا۔ چچا اس سے بھی اگلی بات نہ کروں؟ جی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا چچا سنو، یہ چاند اپنے مدار میں چلتا چلتا، اپنے مدار میں چلتا چلتا جب عرش کے سامنے پہنچتا تھا، یہ چاند رب کے حضور سجدہ کرتا تھا، اس سجدے میں جو تسبیحات پڑھتا تھا میں اس کی تسبیحات کی آواز زمین پہ سن لیتا تھا۔ ہم یہاں سے پکارے آقا مدینہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ۔ اور یوں بھی ہے میرے آقا نے فرمایا چچا یہ چاند جب عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا، یہ چاند سجدے کی تسبیحات پڑھتا تھا، میں اس کی تسبیحات کی آواز ماں کے پیٹ میں سن لیتا تھا۔ چچا اس سے بھی آگے کی بات سنو، ابھی میں شکم مادر میں تھا، ابھی میں ماں کے پیٹ میں تھا، لوح محفوظ پہ تقدیر کی قلم چلتی تھی،
میں اس قلم کے چلنے کی آواز کو ماں کے پیٹ میں سن لیتا تھا۔ ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ، مصطفیٰ کی سماعت پہ۔ ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ۔ پتہ چلا یہ وسعتیں میرے تیرے لیے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کائنات کی ہر وسعت کو سمیٹ کے مصطفیٰ کے سامنے رکھ۔ علامہ امام جزولی حدیث لائے دلال الخیرات شریف میں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرمایا مجھ پہ محبت سے کہیں سے بھی درود پڑھا جائے، میں درود پڑھنے والے کی آواز کو سنتا ہوں، درود کو بھی سنتا ہوں اور پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں۔ اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرمایا محبت کرنے والا کہیں سے درود پڑھے میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں، میں مصطفیٰ اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ اس کی ترجمانی یوں کر رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا ان حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان ابعث وانی لعارفہ الآن۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سنو، اعلان نبوت سے پہلے مکہ میں جو پتھر مجھ پہ سلام پڑھتا تھا میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں۔ انی لعارفہ الآن، میں اس لمحے بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے قبل مصطفیٰ کی ذات پہ سلام پڑھتا تھا۔ ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ، مصطفیٰ کی سماعت پہ۔ میں نے حضور کے چچا حضرت عباس کا ذکر کیا، آپ ان کا قبول اسلام پڑھ لیں۔ حضرت عباس حضور کے چچا، ان کا قبول اسلام بھی حضور کے علم غیب کی دلیل پر ہوا ہے۔ حضرت عباس یہ بدر کے قیدیوں میں سے قید ہو کے آئے، بدر کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ بدر کے قیدی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے، میرے آقا نے صحابہ سے مشاورت کی، کسی صحابی نے کہا قتل کر دیے جائیں، کسی نے کہا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ باہم مشاورت سے یہ طے پایا کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ قیدیوں کے بارے میں آرڈر جاری ہو گئے، اپنا اپنا فدیہ مکے سے منگواؤ، آزادی حاصل کر لو۔ حضرت عباس کہتے ہیں جب میں اس لائن میں کھڑا تھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا چچا آپ بھی اپنا فدیہ ادا کرو اور آزادی لے لو۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے خلاف واقعہ بات بیان کی، میں نے کہا میرے پاس مال کوئی نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہاں سے فدیہ لاؤں، میرے پاس مال کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا نے سنا تو حضور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر فدیے کی بات چلی۔ میرے آقا نے فرمایا چچا آپ بھی اپنا فدیہ ادا کرو، مکے سے فدیہ منگواؤ، آزادی لے لو۔ کہتے ہیں میں نے پھر خلاف واقعہ بات بیان کی، کہا میرے پاس فدیہ کوئی نہیں ہے، میرے پاس مال کہاں سے آیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس مال کوئی نہیں۔ کہتے ہیں تیسری دفعہ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، تو تیسری دفعہ بھی میں نے یہی بات کی۔ حضرت عباس کہتے ہیں جب تیسری بار میں نے یہ بات کی نا تو میرے رسول نے اپنے مقام رفیع سے پردہ اٹھا دیا، فرمایا چچا سنو، جب تم مکے سے چلے تھے اس جنگ میں شرکت کے لیے، ابھی سفر شروع نہیں کیا تھا، اپنے گھر کے بند کمرے میں اپنی زوجہ میری چچی ام فضل سے جو تم نے کلام کیا تھا اور انہیں کچھ سونا دیا تھا، اس شرط پر اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میرے بچوں کی کفالت کرنا، اگر میں زندہ واپس آ جاؤں تو یہ میری امانت ہے۔ اے چچا بتاؤ وہ سونا کس کا سونا ہے؟ کہتے ہیں تیسری بار حضور نے اپنے مقام رفیع سے پردہ اٹھا دیا، چچا بتاؤ وہ سونا کس کا ہے جو ام فضل کو دے کے آئے ہو؟ حضرت عباس کہتے ہیں میں ورطہ حیرت میں پڑ گیا، انہیں کیسے پتا چلا؟
میرے آقا نے فرمایا چچا سنو، جب تم مکے میں اپنی زوجہ کے ساتھ بند کمرے میں کلام کر رہے تھے، میں اس کلام کو مدینے میں سن رہا تھا۔ باہم زوجین کی گفتگو جو مکے کے بند کمرے میں ہو رہی ہے، حضور فرماتے ہیں میں مدینہ میں اس کلام کو سن رہا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ میرے آقا مسکرائے، فرمایا چچا جس رب نے مجھے نبی بنایا، کہتے ہیں ہاتھ آگے کرے میں اسلام پہ بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عباس کا قبول اسلام حضور کے علم غیب کی دلیل پہ ہوا ہے۔ ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ، مصطفیٰ کی سماعت پہ۔ کبھی یوں ہوتا ہے میرے آقا جنت میں ٹہل رہے ہیں، جنت میں ٹہل رہے ہیں، واپس تشریف لائے، فرمایا بلال میں جنت میں ٹہل رہا تھا، بین یدیا اپنے آگے تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ بلال مکے میں چل رہے ہیں، میرے رسول جنت میں ٹہل رہے ہیں، اے بلال میں جنت میں ٹہل رہا تھا، میں اپنے آگے تیرے قدموں کی آواز کو سن رہا تھا۔ ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ۔ حدیث مبارکہ میں صحابہ کا جرمٹ لگا ہے، حضور مدینہ منورہ میں صحابہ کی جرمٹ میں تشریف فرما ہیں۔ میرے آقا صحابہ سے مخاطب ہوئے، صحابہ کوئی آواز سنی ہے؟ کوئی گڑگڑاہٹ کی آواز سنی ہے؟ آقا نہیں سنی۔ فرمایا ابھی ابھی میں نے ایک آواز سنی ہے۔ یا رسول اللہ کس چیز کی آواز ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ھذا حجر رومی بہ فی النار منذ 70 حریفہ، 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر جہنم کی تہہ میں پھینکا گیا، آج وہ پتھر اپنی تہہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس پتھر کے گرنے کی آواز ہے۔ ذرا ایک لمحے کا توقف تو کریں، حضور بیٹھے کدھر ہیں؟ مدینہ منورہ۔ اور جہنم کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں سے نیچے، ساتوں زمینوں سے نیچے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں میں جہنم میں گرنے والے پتھر کی آواز کو مدینہ منورہ میں بیٹھ کے سن رہا ہوں۔ ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ، مصطفیٰ کی سماعت پہ۔ بات طوالت اختیار کر جائے گی، میلاد النبی کی محفل پاک ہے، حضور کی ولادت کے معجزات پڑھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، بلکہ حضرت ام عبد الرحمن الشفا کی ایک روایت پڑھ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ کون ام عبد الرحمن الشفا؟ یہ حضور کی دایا ہیں۔ یہ کون ہے حضور کی؟ یہ کون ہے حضور کی دایا؟ حضرت ام عبد الرحمن الشفا فرماتی ہیں میں نے حضور کی ولادت پہ جو معجزات دیکھے ہیں انہیں وہ بیان کر رہی ہیں۔ توجہ ہے، محبت سے مچل کے اپنے آقا کی شان سن کے کہہ دیجئے گا سبحان اللہ۔ ام عبد الرحمن فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی میں نے پہلی شان یہ دیکھی، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ فرماتی ہے دوسری شان دیکھی اور وہ یہ تھی آپ ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ ہو چکا ہے، ختنہ ہو چکا ہے۔ دوسری شان ناف کٹی ہوئی اور ختنہ ہو چکا ہے۔ شاہ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں سبب کیا تھا کہ حضور کی ولادت ہوئی ہے، ناف بھی کٹی ہوئی ہے، ختنہ بھی ہو چکا ہے۔ علامہ شاہ محقق نے بڑا خوبصورت جملہ یہاں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں بنایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں بنایا۔ کل کوئی کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ ناف میں نے کاٹی تھی، ختنہ میں نے کیا تھا، یہ خدمت میں نے کی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں رکھا۔ ام عبد الرحمن الشفا فرماتی ہے تیسری شان میں نے یہ دیکھی، حضور پیدا ہوئے ہیں تو حضور کا جسم انتہائی نفیس تھا اور چمک رہا تھا۔
عام بچہ پیدا ہو تو ماں کی نفاست کا خون بچے کے وجود پہ موجود ہوتا ہے، غسل دینے کی ضرورت ہوتی ہے، پر ام عبد الرحمن فرماتی ہیں میں نے حضور کی یہ شان دیکھی ہے، آپ انتہائی نفیس چمکدار جسم کے ساتھ پیدا ہوئی۔ حضرت ام عبد الرحمن فرماتی ہیں پھر میں نے ایک شان دیکھی، آپ کے بال سنورے ہوئے تھے، محبت سے کہیے گا سبحان اللہ، بال سنورے ہوئے۔ ام عبد الرحمن فرماتی ہیں میں نے غور کیا تو دیکھا آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا۔ ام عبد الرحمن فرماتی ہیں دایا کا کام ہوتا ہے بچے کی ولادت کے موقع پہ خدمت کرنا، پر میرے حصے میں خدمت تو آئی کوئی نہیں۔ ام عبد الرحمن فرماتی ہیں میں نے ارادہ کیا کہ بچوں کو ولادت پہ غسل دیا جاتا ہے، میں اس بچے کو غسل دے کے، اس نو مولود کو غسل دے کے اپنی خدمت پیش کروں۔ فرماتی ہیں غسل کی حاجت کوئی نہیں تھی، لیکن میں نے اپنی خدمت پیش کرنا چاہی۔ میں ارادہ غسل لے کے جب اس نو مولود کے قریب ہوئی، غیب سے آواز آئی اے ام عبد الرحمن کیا کرنے لگی ہو، انہیں غسل کی ضرورت نہیں، یہ تو کائنات کو پاک کرنے کے لیے آئے۔ اور مسلم کی حدیث ہے میرے آقا فرماتی ہیں جو علت لی الارض مسجدم و طہورا، اے صحابہ میری ولادت ہوئی، میرے وجود کا تعلق زمین کے ساتھ ہوا ہے، اللہ نے ساری زمین کو پاک فرما دیا ہے۔ جو علت لی الارض مسجدم و طہورا، ام عبد الرحمن فرماتی ہے میں ارادہ غسل لے کے قریب ہوئی ہوں، لیکن غیب سے آواز سنی ہے اے ام عبد الرحمن انہیں غسل کی حاجت نہیں، یہ کائنات کو پاک کرنے کے لیے آئے۔ پھر حضرت ام عبد الرحمن فرماتی ہے میں نے ایک شان یہ بھی دیکھی ہے جو بڑی متعجب کر گئی، حیرت میں ڈال گئی، وہ یہ تھی اس نو مولود نے ولادت کے فوراً بعد سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے حضور سجدہ کیا ہے۔ بعض زبان فصیح بھی کچھ پڑھا ہے رب حبلی امتی۔ حضرت ام عبد الرحمن شفا فرماتی ہیں اس سے بھی تعجب والی بات وہ یہ ہے اس نو مولود نے سر سجدے سے اٹھایا، آسمان کی طرف منہ کیا، اپنی جو ہے وہ اپنی ہتھیلی کو، اپنی انگلیوں کو بند کیا، مٹھی کو بند کیا، شہادت کی انگلی کو بلند کر کے بزبان فصیح کہا وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک۔ گویا اعلان تھا اے جھوٹے خداؤں کے جھوٹے پجاریوں سن لو، سچے خدا کا سچا رسول دنیا میں آ گیا۔ کہتی ہے زبان فصاحت والی تھی، اس نو مولود نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، بزبان فصیح پڑا وحدہ لا شریک۔ گویا یہ اعلان تھا اے جھوٹے خداؤں کے جھوٹے پجاریوں سن لو، سچے خدا کا سچا رسول دنیا میں آ گیا۔ حضرت ام عبد الرحمن شفا فرماتی ہے میں نے ایک شان یہ دیکھی ہے اس نو مولود نے کلام کیا ہے وحدہ لا شریک، بزبان فصیح کلام کیا ہے۔ ایمان سے بتائیں اس شان سے بھی کوئی دنیا میں آئے؟ پھر حضرت ام عبد الرحمن شفا فرماتی ہے میں نے ایک شان یہ دیکھی ہے حضور کی ولادت کے بعد ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو۔ یاد رکھیں خوشبو لگانا، عطر لگانا یہ حضور کی سنت ہے، لیکن حضور عطر کے محتاج نہیں۔ عطر لگانا حضور کی سنت ہے پر حضور عطر کے محتاج، یہ تو حضور ہے نا۔ میرے آقا کی امی جان مخدومہ کونین جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ابھی میری بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی، ابھی حضور کا نور میرے جسم اطہر میں تھا، میرے جسم سے پسینہ نکلتا تھا، پسینے سے گلاب کی خوشبو آتی تھی۔ والدہ فرماتی ہیں میرے جسم سے پسینہ نکلتا تھا، پسینے سے گلاب کی خوشبو آتی تھی، میں جن رستوں سے گزرتی تھی وہ رستے معطر و معمر ہو جاتے تھے۔ ایک دن جناب عبد المطلب پوچھتے ہیں بیٹی کون سی خوشبو لگاتی ہو؟
جن رستوں سے گزرتی ہو وہ رستے معطر و معمر ہو جاتی ہیں۔ عرض کرتی ہیں جناب عبد المطلب میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی، یہ تو رب کے نور کی خوشبو ہے۔ حضرت ام عبد الرحمن شفا فرماتی ہیں میں نے حضور کی ولادت پہ بے مثل معجزات دیکھی ہیں، کائنات میں اس شان سے کوئی نہیں پیدا ہوا جس شان سے میرے اور آپ کے آقا کی ولادت ہوئی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی حضور کے خصائص کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارے دیگر دعا گو ہوں جس محبت کے ساتھ اہل خانہ نے اس محفل پاک کا انتظام و انصرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں سے بڑھ کر اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔